وہ ایک درویش تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا, خوشبو ہی بڑی آتی تھی, خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا. تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو, حضور بتائیں نا کون سی لگاتے ہیں. جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ, میں سونا بڑا تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی. امیر عورت تھی, کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی. میں نے پورا زور لگایا. پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں مار دوں گی, پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین تو کریں گے, نہیں کریں گے تو میرا. تو میں کہوں گی یہ زبردستی کر رہا تھا تو بدنام بھی کر دوں گی. جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے. اور یار جن کے ذہن صاف ہوں, گند کبھی انہیں لذت نہیں دیتا, کبھی نہیں دیتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی نظر صاف ہو تو آپ گندگی پہ گرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مومن ہمیشہ طیب اور حلال کو پسند کرتا ہے, حرام کی طرف نگاہ جاتی نہیں. شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں, تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا ہے, پخانہ کرنا ہے. واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا. اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے, اتنا گندا بندہ, نکالو اسے گھر سے باہر. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف, میں نے کہا کمال ہے نا, میرا تو جسم گندا ہے, تیرا تو دماغ گندا ہے. او حضرت سلطان باغ بولے اور بول کے فرمانے لگے دل کالے نالو منہ کالا چنگا, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, پر جے کوئی رمز پچھانے. اگر تجھے سمجھ آ جائے نا تو دل کالے نالو منہ کالا چنگا. آپ فرمانے لگے مسلمان نوجوانوں, مجھ سے پوچھنے والوں, میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے, گند مل کے, اور جب میں آیا ایک کنویں پہ غسل کیا اور میں نے کپڑے بدلے, دھویا اپنے آپ کو, گھر گیا, شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی, اس نے کہا تھا پتر حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ, اللہ کرے تو بچ جائے زمانہ بڑا برا آ گیا. کہتے ہیں غسل کیا, رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اٹھنا سینے سے لگ. فرماتے ہیں سینے سے لگایا, میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا, لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی, پر جدھر جدھر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہی آتی جاتی. اور ملت کے جوانوں یاد رکھو, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, پر جے کوئی رمز دل کی صفائی پہ توجہ دیں. اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا, یہ غیبت نہیں, یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے. غیبت کی تفصیل یہ ہے, تشریح یہ ہے, غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا, آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے. وہ عیب تھا, آپ سچ ہی بول رہے تھے, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ عیب واقعی تھا. اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر, اس کو بتا, اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے, تو نے ڈسکس کیوں کیا. آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں, آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے, بڑا بامروت ہے, مہمان نواز ہے, با اخلاق ہے, وعدے کو وفا کرنے والا ہے, دیانتدار ہے, سچ بولتا ہے, آپ تعریفیں کریں. آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا, اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی, پیار ہوگا, ملنے کو جی چاہے گا, ایک خاص راحت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی. لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے, کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی, لوٹ لیتا ہے جی, چور ہے جی, فاسق ہے جی, تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل. ہم نے پتہ کیا کیا, تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول. آپ کھول لیں, کوئی یوٹیوب کھول لیں, کوئی ایسا چینل کھول لیں, بس لڑائی ہے, فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے, فلانا. مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے طے ہی نہیں, فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے, فلانا فلانے کا, اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا.
اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے. کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے؟ اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے. دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے. یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے. میرے ملک کا جو نوجوان نہ بڑا ہو رہا ہے نہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں. ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں.